وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور کہا جاتا ہے قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنوبہم، کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو۔ اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے اللہ کی حمد کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ صبح آنکھ کھلی، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے پھر زندگی عطا کر دی اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی تھی۔ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، آدھی موت ہے، تو گویا کہ صبح اگر اٹھے ہیں تو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ تو چنانچہ جو بندہ مومن ہر صبح کا آغاز اس دعا سے کرتا ہو، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی تھی، اور اب اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو ایک صبح آنی ہے، صبح قیامت۔ صبح قیامت میں جب شعور کی آنکھ کھلے گی تو یہی الفاظ زبان پر ہوں گے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ اچھا آگے چلیے، کھانا کھایا آپ نے، بھوک لگی ہوئی تھی، نقاہت تھی، کھانا کھایا، اس کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ ان دعاؤں کو آپ دیکھیے، یہ مقام شکر ہے۔ اور مسلمان کی زندگی اگر واقعتاً وہ ذکر کثیر کے لیے ادعیہ معصورہ کو اپنا معمول بنا لے زندگی کے ہر کام کے ساتھ، شیشہ دیکھیے تو دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں آپ نے، دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا ہے، بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا ہے، گھر سے باہر جا رہے ہیں تو دعا ہے، گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آئبون تائبون لربنا حامدون، اللہ کی حمد کرتے ہوئے ہم دوبارہ واپس آ گئے، اپنے گھروں میں لوٹ آئے، حامدون لربنا حامدون، وہی حمد۔ تو یہ ہے اصل میں اس لفظ کی اہمیت، شکر۔ الحمد، کل حمد، تمام حمد، یہ توحید کا بہت بڑا کلمہ ہے، اس لیے کہ جو بھی ہمیں کوئی خیر نظر آ رہا ہے، خوبی نظر آ رہی ہے، حسن نظر آ رہا ہے، جمال و کمال نظر آ رہا ہے، اس سب کا منبع ذات باری تعالی ہے۔ آپ پھول کو دیکھ کر پھول کی تعریف کرتے ہیں، پھول میں کوئی حسن ہے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تعریف اللہ کی کیجئے۔ آپ نے کھانا کھایا ہے، اس سے آپ کو توانائی ملی ہے، کھانے کی تعریف نہ کیجئے، کھانے کی حمد نہ کیجئے، اللہ کی حمد کیجئے جس نے کھانا آپ کے لیے بنایا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو بھی کچھ، چاہے وہ محسوس ہو اور چاہے وہ لطیف ہو، غیر محسوس ہے، جو بھی آپ کو حاصل ہو رہا ہے اس کائنات کے اندر، اس سب کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، لہذا کل حمد اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل حمد۔ لام جو ہے للہ میں، اسے لام تبلیغ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے ہم لام استحقاق بھی کہہ سکتے ہیں۔ کل حمد ہے ہی اللہ کی، یہ تو اگر کسی اور کی کرتے ہو تو خیانت کرتے ہو، ظلم کرتے ہو۔ ان الشرک لظلم عظیم، کل حمد اللہ کے لیے۔ یہی وجہ دیکھیے احادیث میں آتا ہے، التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ، تسبیح سبحان اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی میزان آدھی پر ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے، عرفہ ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا، یہ منفی پہلو ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی احتیاج نہیں، کوئی کسی طرح کی تقصیر نہیں، کوئی ضعف نہیں، یہ نفی ہو رہی ہے۔ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، تمام کمالات، تمام محاسن اللہ کی ذات میں جمع ہے، یہ الحمد۔ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأ۔ تو در حقیقت کل حمد اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اسی کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی اور کے لیے آپ نے اس کو ڈائریکٹ کر دیا تو در حقیقت یہ خیانت کی، یہ شرک۔